بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یزید نے نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کروا دیا اور وہ یہ سوچتا تھا کہ اس ظلم سے عرب کے سارے لوگ میری بیعت کریں گے، میرے سامنے جھکیں گے، کوئی بھی میرے خلاف حسین علیہ السلام کے بعد سر نہیں اٹھائے گا۔ لیکن ایسا نہیں تھا۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں قید ہو کے کوفہ و شام کے بازاروں سے گزری، ان کے خطبے سنتے سنتے مردہ لوگوں کی ضمیر جاگنے لگے اور یوں یزید کے خلاف بغاوت پیدا ہو گئی۔ ہر کوئی یہی سوچنے لگا کہ اسلام اللہ کا دین ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور یہ خاندان اللہ کا محبوب ترین خاندان ہے۔ جس نے اس کے ساتھ ظلم کیا، اس کو بادشاہ کہنا سب سے بڑا گناہ ہوگا۔ اور وہ مدینے والوں نے یزید کے بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ یزید نے مدینے پر حملہ کیا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ 3 دن تک یزید کی فوج مسجد نبوی میں اپنے گھوڑوں کو باندھتی رہی۔ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں کے ساتھ بے حرمتی کرتی رہی، لیکن اور یوں مکہ سے بھی یزید کے خلاف بغاوت بڑھتی رہی۔ پھر یزید نے خانہ کعبہ پر حملہ کیا اور خانہ کعبہ کو آگ لگا دی۔ اس واقعہ کو آگے ہیرا کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ ہر کوئی یزید پر لعنت کرتا رہتا ہے، لیکن یزید کسی کو بھی اپنے خلاف دیکھتا تو اس کا سر قلم کروا دیتا۔ لیکن اللہ کی عدالت انصاف کرتی ہے۔ واقعہ کربلا کے کچھ دنوں کے بعد یزید ایک ہلاکت خیز اور انتہائی موذی مرض میں مبتلا ہوا۔ پیٹ کا درد اور آنتوں کے زخموں کی تکلیف ایسی تکلیف تھی جیسے کہ وہ تکلیف مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے، اسی طرح تڑپتا رہتا تھا۔ اس کی آنتیں جلنے لگی۔ وہاں کے حکیم پریشان ہونے لگے کہ یہ کیسی بدترین بیماری ہے کہ تمہارا پیٹ اندر سے ختم ہو رہا ہے۔ یزید کو اتنی پیاس لگتی تھی کہ وہ پانی کے لیے ترستا تھا، لیکن جب پانی پیتا تو وہی پانی اس کے پیٹ کو جلاتا تھا۔ وہ اپنا سر پیٹتا رہتا تھا۔ اس کے محل کے لوگ یزید کو اس حالت میں دیکھ کر یہی کہتے تھے کہ یہ عذاب حسین ابن ابی طالب کو پیاسا رکھنے کی بدولت ہے۔ ہنس میں جب اسے اپنی موت کو یقین ہو گیا، اس نے اپنے بیٹے معاویہ بن یزید کو مرگے بستر پر بلایا اور امور سلطنت کے بارے میں کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ باسخت بیٹے کے منہ سے چیخ نکلی اور نہایت جلد اور حقارت کے ساتھ یہ کہتے ہوئے باپ کی پیشکش کو ٹھکرا دیا کہ جس تاج و تخت پر اعلیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے دھبے ہیں، میں اس سے ہرگز قبول نہیں کر سکتا۔ خدا اس منحوس سلطنت کے وارثات سے مجھے ہمیشہ محروم رکھے جس کی بنیادیں نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خون سے بنی ہو۔ یزید اپنے بیٹے کے موت سے منہ سے یہ الفاظ سن کر تڑپ گیا اور شدت رنج و غم سے بستر پر پاؤں رگڑنے لگا۔ موت سے کچھ دن پہلے یزید کی آنتیں سڑ گئیں اور اس میں کیڑے پڑ گئے۔ اس لعنتی یزید سے اتنی گندی بدبو آتی تھی کہ کوئی بھی اس کے پاس نہیں جاتا تھا۔ بہت قیمتی اور نایاب قسم کے عطر بھی لگائے جاتے پھر بھی اس سے بدبو نہیں جاتی تھی۔ اگر کوئی بھی اس کے پاس آتا تو وہ بھی ناک اور منہ لپیٹ کر آتا تھا۔ اس کا پیٹ کیڑوں کی مرباط بنتا جا رہا تھا۔ یزید تکلیف سے شدت تڑپتا رہتا تھا۔ اترنے کے بعد کانٹوں کی طرح چبھتا تھا۔ عجیب خیراہی لاہی کے مار تھی۔ پانی کے بغیر بھی تڑپتا تھا اور پانی پی کر بھی چیختا تھا۔ ان دنوں عرب کے بدترین سے بدترین نشے کو یزید کے سامنے پیش کیا جاتا تھا کہ یزید نشے میں رہ کر اور اس کو یہ درد محسوس نہ ہو۔ ایسے ہی نشے کی حالت میں سپاہیوں سے کہنے لگا، میرا وہ بندر کہاں ہے جو میرے ساتھ رہتا تھا؟ لوگوں نے کہا، شہید
शायद जंगल की तरफ निकला है। वो अपने घोड़े पर बैठकर जैसे ही बाहर गया तो घोड़े ने नवासाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कातिल को अपनी पीठ से गिरा दिया और यजीद का पाँव घोड़े के रकाब में फंस गया और घोड़ा दौड़ता रहा। यजीद ज़मीन पर चलते चलते इसका सर एक पत्थर से जकड़ा गया, लेकिन वो घोड़ा ना रुका, यहाँ तक कि इसका पूरा जिस्म टुकड़े टुकड़े होने लगा। चंद रोज़ तक इसकी लाश चीलों कौवों की दावत में रही। बला खर्द ढूंढते रहे हुए इसके सिपाही इसकी तलाश के पास पहुंचे। यजीद की लाश में से ऐसी हौलनाक बो आती थी कि करीब जाना मुश्किल था। एक घोड़ा कूदा, खुद इसकी सड़ी हुई लाश को दफन कर दिया गया। यजीद की खबर शाम के किसी गंदगी के ढेर से के नीचे दबी हुई है और लोग इसे लानती यजीद की खबर को देखकर लानत करते हैं। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, काफिर की हुकूमत तो कायम हो सकती है लेकिन जुल्म की हुकूमत नहीं चल सकती। यजीद निशान इबरत बन गया। इस ज़मीं पर जो भी जुल्म करेगा अल्लाह इसका नाम ख़त्म कर देगा और आने वाली नस्लों के लिए इसको निशान इबरत बना देगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सब मुसलमान तक ये वीडियो पहुँचे।